بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، آج ہم زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے متعلق گفتگو کریں گے۔ زید بن ارقم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی تھے۔ زید نام، ابو عمر کنیت، قبیلہ خزرج سے ہیں۔ نسب نامہ یہ ہے: زید بن ارقم بن زید بن قیس بن نعمان بن مالک اغر بن ثعلبہ بن کعب بن خزرج بن حارث بن خزرج اکبر۔ والد آپ کے بچپن میں ہی انتقال کر گئے تھے۔ عبداللہ بن رواحہ نے، جو بڑے رتبہ کے صحابی تھے اور ان کے رشتے میں چچا ہوتے تھے، اپنے ذل عاطفت میں لیا اور ان کی پرورش پرداخت کی۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عقبہ میں بیعت کر چکے تھے۔ زید کے ایمان لانے کا وہی سبب بنے۔ غزوہ احد میں صغیر السن تھے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ کے کثرت سے باز رکھا۔ خندق کے معرکہ میں شریک ہوئے اور پھر تمام غزوات میں شرکت کی۔ صحیح بخاری میں ان سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 19 غزوات کیے، جن میں سے 17 میں شریک تھے۔ جنگ صفین میں مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا ساتھ دیا۔ آپ کوفہ میں مقیم رہے۔ غزوہ موتا میں اپنے چچا کے ساتھ گئے تھے۔ انہوں نے چند اشعار کہے جن میں شہادت کی تمنا کی۔ دونوں ایک ہی اونٹ پر سوار تھے۔ زید نے اشعار سن کر رونا شروع کر دیا۔ ابن رواحہ نے درہ اٹھایا کہ تمہارا کیا حرج، مجھے شہادت نصیب ہوگی۔ خلفائے راشدین میں مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے دوستانہ مراسم تھے۔ جنگ صفین میں مولا علی کی حمایت میں شریک ہوئے۔ کوفہ میں سکونت اختیار کر لی اور بنو کندہ کے محلہ میں مکان بنایا۔ ناظرین، 70 حدیثیں آپ سے مروی ہیں۔ علم و فضل میں آپ کا مرتبہ بہت بلند تھا۔ اعلیٰ پایا کے صحابہ بھی کئی باتوں میں آپ سے مشورہ لیتے تھے۔ آغاز نبوت میں آپ کا گھر اسلامی تحریک کا مرکز تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا تھا۔ حضرت زید نے اپنے زمانہ میں مرجع علم و فضل تھے۔ لوگ دور دور سے استفادہ کے لیے آتے تھے۔ ایک شخص اقصائے قسطاس سے مسئلہ پوچھنے آیا تھا۔ جہاں کہیں جاتے تو شائقین حدیث آپ کی جانب رجوع کرتے۔ ایک مرتبہ بصرہ یا مکہ گئے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درخواست کی کہ فلاں حدیث جس کو آپ نے روایت کیا تھا، اس کے سننے کا پھر مشتاق ہوں۔ ایک مرتبہ عطیہ اوفی نے آ کر کہا کہ آپ نے میرے داماد سے فلاں حدیث بیان کی تھی، میں اس ارادہ سے حاضر ہوا ہوں کہ خود آ کر آپ سے سنوں۔ انہوں نے حدیث بیان کی تو عطیہ بولے، یہ بھی فکرہ تھا۔ فرمایا، بھائی، میں نے جو کچھ سنا تھا تم سے بیان کر دیا۔ حدیثوں کے علاوہ جو دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی تھیں اور یاد تھیں، وہ لوگوں کو بتلاتے تھے۔ ایک مرتبہ کہا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کو سکھلاتے تھے ہم تم کو سکھلاتے ہیں، لیکن آپ روایت حدیث میں بہت محتاط تھے۔ عبد الرحمن بن ابی لیلہ کہتے ہیں، یعنی ہم حدیث کی درخواست کرتے تو جواب ملتا کہ میں بوڑھا ہو گیا اور بھول گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بیان کرنا بڑا کام ہے۔ ایک مرتبہ چند آدمی سماع حدیث کے لیے حاضر خدمت ہوئے۔ پہلے ان کی تعریف و توصیف کی کہ اللہ نے آپ کو بڑی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ آپ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جمال با کمال دیکھا، حدیث سنی، غزوات میں شریک ہوئے، نمازیں پڑھیں، اس سے بڑھ کر اور کیا شرف ہو سکتا ہے؟ فرمایا، برادرزادے، میں بوڑھا ہوا، وہ زمانہ گزر چکا، بہت سی باتیں خواب و خیال ہو گئیں، حدیثوں کا بڑا سرمایہ نسیان و سہو کی نظر ہو گیا، اس لیے جو حدیث خود بیان کر دوں وہ سن لیا کرو، باقی روایت کی تکلیف دینا تو یہ مناسب نہیں۔ اسی لیے روایتوں کی کل تعداد 70 ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولا علی شیر خدا سے حدیثیں سنی۔ اس سے روایت کرنے والوں میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو الطفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو عثمان مہدی، عبد الرحمن بن ابی لیلہ،
عبد خیر ہمدانی، طاؤس، ندر بن انس، ابو عمر شیبانی، ابو المنہال، عبد الرحمن بن معتم، ابو اسحاق سبیعی، محمد بن قاب، ابو حمزہ طلحہ، ابن یزید، عبداللہ بن حارث بصری، قاسم بن عوف، یزید بن جان زیادہ مشہور ہیں۔ ناظرین 68 ہجری میں کوفہ میں آپ نے انتقال فرمایا۔ یہ مختار بن ابی عبیدہ ثقفی کا دور امارت تھا۔